السلام علیکم۔ پاکستانی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو جہاں کہیں سے بھی کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں، اس ڈگری کا ایک قانون ہے کہ اس ڈگری کو ویریفائی کیا جائے۔ اس کو ویریفائی کرنے والے لوگ اور ہیں، ڈگری دینے والے جو ادارے ہیں وہ اور ہیں، اور اس کا طریقہ کار اتنا مشکل ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مثال کے طور پر لاہور پنجاب یونیورسٹی سے اس نے ڈگری لے لی۔ اس ڈگری کو اٹیسٹ کروانے کے لیے اس کو HEC جانا پڑتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے کنگ ایڈورڈ سے MBBS کی ڈگری کر لی، تو اس کو اس کی اٹیسٹیشن کے لیے جانا پڑتا ہے جی آپ کا جو PMDC ہے وہاں اس کے پاس۔ ایک بندے نے نرسنگ کی کوئی ڈگری لے لی، تو اس کو پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے اس سے اس ڈگری کو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ ڈگری فیک ہے یا جعلی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس کا طریقہ کار جو اتنا مشکل ہے کہ آپ نے وہ ڈگری لینی ہے، اس کی کاپیاں کروانی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس لگانے ہیں، پھر یونیورسٹی سے سائن کروانے ہیں، اور پھر وہ سارا پلندہ جو اکٹھا کر کے پھر اس کی فیس جمع کروانی۔ وہ فیس جو ہے ہر ڈگری کے حساب سے مختلف ہے، کوئی 5-6 ہزار سے شروع ہو کر آگے یہ ہزاروں میں چلی جاتی ہے، یعنی 15-20 ہزار 30 ہزار کی ڈگری ویریفائی ہوتی۔ سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 5 سال یا 4 سال کی ایک ڈگری لی ہے، کیا یونیورسٹی جو ہے وہ اس پہ کوئی ایسا بار کوڈ یا QR کوڈ نہیں لگا سکتی؟ دنیا جو ہے وہ مریخ پہ زندگی خواب دیکھ رہی ہے، اور ہماری قوم کہاں پہ یہ ٹھپوں پہ لگی ہوئی، موروں پہ لگی ہوئی، مورے کہاں کہاں لگنی۔ کیا گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پاس ایسا ویریفیکیشن سسٹم نہیں انٹروڈیوس کرایا جا سکتا کہ ایک بچہ جو ہے غلطی سے اس نے ڈگری لے لی ہے تو اس کی اتنے یہ چکر لگواتے ہیں کہ وہ بچہ زندگی میں پریشان ہو کر بیٹھ جاتا کہ میں کس چکر میں پڑ گیا، میں کس مصیبت میں پڑ گیا۔ تو ڈگری کی ویریفیکیشن جو ہے وہ اتنے مشکل حالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ بندہ، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ خود ہی تنگ ہے کہ وہ کہتا ہے میں کیا کروں۔ اب جس طرح آپ نے گورنمنٹ نے کچھ ایسے ریفارمز کیے ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جس طرح کہ بے فارم بنانے کا طریقہ تھا، یا کوئی شناختی کارڈ آپ نے دوبارہ بنوانا ہے تو وہ آپ نے نادرہ اپلیکیشن پہ دے دیا ہے، تو آپ یہ چیزیں بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ جس ادارے میں جاتا ہے بندہ، اس ادارے کے پاس بھی تو ایسا کوئی سافٹ ویئر یا ایسی اپلیکیشن ہو سکتی ہے جس سے اس کی ویریفیکیشن ہو سکے کہ اس کا جو رول نمبر وغیرہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جائے، اس کا ڈیٹا ہے تو ویریفائی ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے فضول کام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تاکہ بچے کہیں سکھ کا سانس نہ لے سکیں۔ تو باقی ڈگریوں کی بات کریں تو ڈگری تو اگلے 35 سال سروس کرنے کے بعد بھی جعلی کرا دیتے ہیں۔ وہ ایک جسٹس صاحب کا مسئلہ بنا ہوا کہ ان کی ڈگری جو ہے اس پہ آ گیا جی وہ جعلی ہے۔ ایک وہ ہوتے تھے ملک مجید صاحب، چکوال سائڈ کے رہنے والے تھے، وہ کافی پرانی بات ہے، مشرف صاحب کے دور کی بات ہے، وہ ناظم تھے، ضلع ناظم تھے چکوال کے، اور ان کی جو ڈگری تھی وہ سیاسی مخالفین جو تھے انہوں نے جعلی قرار دے دی تھی، اور وہ بیچارے بہت مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ ان کی ڈگری بہت پرانی تھی، کوئی 1940 کی یا 37 کی تھی، وہ بڑے مشکل حالات میں رہے، کبھی وہ بحال ہو رہے ہیں، کبھی وہ سسپینڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں؟ اب دیکھیں، ایک جسٹس صاحب ہیں، ان کی ڈگری جعلی ہے، مجھے نہیں پتا وہ جعلی ہے یا اصلی ہے، نقلی ہے، کچھ بھی ہے۔ تو انہوں نے 35 سال میں کتنے ہی ایسے فیصلے کیے ہوں گے کہ اس سیٹ جس کے وہ اہل ہی نہیں تھے اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ اگر ان کی ڈگری جعلی ہے تو وہ جن لوگوں نے آخر ان کی ڈگری ویریفائی تو ہوئی ہوگی، ان کی فیس بھی جمع ہوئی ہوگی، تو بینک والوں کو تو نہیں پکڑے آپ، کیونکہ انہوں نے تو صرف فیس جمع کی اور ادارے کو بھیج دی، اس ادارے کو پکڑے کہ جن لوگوں نے ان کی جعلی ڈگری جو تھی اس کو ویریفائی کیا۔ اگر ان کی ڈگری صحیح ہے تو پھر ابھی جعلی کیوں ہوئی؟ اگر وہ اس وقت ڈگری جعلی تھی تو ویریفائی کیوں ہوئی؟ یہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ اداروں کا فعال نہ ہونا، یا اداروں کو اپنی حدود کا پتہ نہ ہونا۔ اگر اس وقت چلو کمپیوٹرائز دور نہیں تھا، تو آج کمپیوٹرائز دور ہے، تو آپ کہیں بھی کسی بھی وقت اپنی جو ڈگری ہے اس کو آپ انٹرنیٹ سے ویریفائی کر سکتے، بار کوڈ دیا جا سکتا ہے، اس پہ QR کوڈ دیا جا سکتا ہے۔ تو اتنا مشکل جو ہے یہ سارا، اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک بندے نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے اور وہ اسی یونیورسٹی کے پاس دوبارہ جا رہا ہے کہ مجھے ویریفائی کر دے، وہ ویریفائی کرتی ہے، پھر HEC کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کیا مطلب گورکھ زندہ ہے؟ اس میں لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہیں، لوگ کتنے پریشان ہیں، اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، تو اس کا کون مداوع کرے گا؟ اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔
گورنمنٹ کو عوام کے لیے کوئی نہ کوئی سہولیات رکھنی چاہیے، پریشانیوں کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ بہت شکریہ۔